IMF की टीम 9 फरवरी को आ रही है पाकिस्तान। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की असासे हैं, होटल बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं जमील सुखेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज साहिबा की वापसी हो चुकी है और एयरपोर्ट पर बहुत ही एक फ्लॉप शो के बाद नून लीग की पॉलिसी मेकिंग का सिलसिला जारी है और आते ही मरियम नवाज ने इसहाक डार को सपोर्ट करने की जो बातें की, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ी, 35 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमत में और 35 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं उसके फौरन बाद इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, एक तो ये मैं आपको बताऊंगा, फिर दूसरा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि अप्रैल 2022 में क्या कीमतें थी डॉलर की, पेट्रोल की, खाने पीने की चीजों की और आज क्या सूरत हाल है। इमरान खान को हटाने के लिए यही पीडीएम जो मुल्क बचाओ प्रोग्राम लाई थी, महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ, आपको याद होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने गुजरे हैं, वो पीडीएम आज इतनी नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने में इतनी देर क्यों कर दी, मिफ्ता इस्माइल पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है, डार साहब के फैसलों को अब सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, ये सारी तफसील आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए था, आज 250 रुपए, डीजल 144 रुपए था, आज 262 रुपए, डॉलर 178 पे खान साहब छोड़ के गए थे, आज 268 का भी नहीं मिल रहा। ब्लैक मार्केट में 300 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है डॉलर। जीडीपी 6% थी, आज 1% से भी कम है। सीमट 800 रुपए की बोरी थी, आज 1500 रुपए की बोरी है। दूध जो 140-50 रुपए मिलता था, आज 240-50 रुपए मिल रहा है। सोना जो अप्रैल 2022 में 1,15,000 था, आज 2,05,000 में मिल रहा है। एहसास प्रोग्राम जो उस वक्त चालू था, जिसमें 14,000 रुपए फी खानदान को मिलता था महीने का, उसको बंद करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिर्फ 2,000 रुपया मिल रहा है फी खानदान को। आटा जो हर घर की जरूरत है, 50 रुपए किलो था अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत में, आज चक्की का आटा 200 रुपए किलो है। अब बच्चों का फार्मूला दूध हो गया, या मार्केट में चाय की पत्ती हो गई, या अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अब ये हो क्या रहा है सारा कुछ, ये मैं आपको बताता हूं। आईएमएफ के प्रोग्राम में एक बार फिर जाने में जो ताखीर की, आईएमएफ ने कड़ी शराइत लगाई। उन कड़ी शराइत में हमने पहले भी आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी लेवी टैक्स की सूरत में, कि टैक्सेस की एक भरमार होगी। लेवी टैक्स लगाया जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए जाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए जाएंगे, जिसमें बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बिजली की कीमत बढ़ चुकी है और फरवरी में बताया जा रहा है कि मजीद बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, गैस की कीमत भी बढ़ेगी, एलपीजी की कीमत बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट के किराए एक ही रात में 50% बढ़ चुके हैं, 400 से 500 रुपए टिकट के हिसाब से बढ़ चुके हैं। आपने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना था और टिकट 1,000 रुपए का था, तो वो अब रातों रात 1,500 रुपए का हो गया। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में ये जो एक केओस है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है मेरे पाकिस्तानियों। मैं आपको बताता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। पीडीएम जो ये कहती थी कि खान साहब मुल्क की मईशत को डबो रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें मुल्क का नुकसान होगा, तो पीडीएम आज क्या फैसले कर रही है जिसमें मुल्क का फायदा हो रहा है? सबसे पहला सवाल, आईएमएफ की टीम 9 फरवरी को आ रही है पाकिस्तान और वो मौजूदा गवर्नमेंट को एक प्लान देगी कि आपने हमारा दिया हुआ कर्जा अब वापस किस तरह करना है। वो महंगाई की सूरत में ही, जब गरीब आवाम पर बोझ पड़ेगा, गरीब आवाम की जेबों पर ये हुकूमत डाका डालेगी, तभी वो कर्जा हम वापस कर सकेंगे। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कर्जा हम किस तरह वापस करेंगे, या ये गवर्नमेंट करेगी भी या नहीं करेगी। बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं कि आप इदारों को प्राइवेटाइज कर दें। इदारों को कैसे आप प्राइवेटाइज कर दें? कहा जा रहा है कि हमारे इदारे हमारी मईशत पे 2,000 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करती है हमारी मईशत, क्योंकि हमारे तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो खसारे में हैं। जब भी उनको प्राइवेटाइज करने की बात आती है तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन है, वो सड़कों पर होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी की उनकी पेंशनें हैं और वो जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उनको पेंशन कहां से मिलेगी? प्राइवेट लोगों को भी पेंशन मिलती है ईओबीआई से, लेकिन हमारी आवाम को इतनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ईओबीआई के कितने बड़े बड़े केसेस आए जिसमें अरबों रुपए के घपले पकड़े गए। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की असासे हैं, होटल बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पीआईए को प्राइवेटाइज किया जा रहा है,
کراچی ایئرپورٹ کو قطر کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر آپ نے یہی سب کرنا تھا تو آپ حکومت میں کیوں آئے؟ آپ نے عمران خان کو گھر کیوں بھیجا؟ اگر عمران خان کچھ مشکل فیصلے کر رہا تھا اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ملک کی معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے تو آپ عمران خان کو ایکسپوز ہونے دیتے. آپ نے پھر عمران خان کو بچایا کیوں یہ سب کر کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پلان کے ساتھ آپ کو لایا گیا کہ ملک کی معیشت جو ٹھیک ہو رہی تھی اب اس ملک کی معیشت کو آپ سب منجے ہوئے ایکسپیرینسڈ سیاستدان مل کے اس کو ڈبوئیں گے. مریم نواز کی واپسی کے بعد نون لیگ کی جارحانہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ کتنی گرفتاریاں ہوں گی؟ کس طرح پنجاب میں پنکچر لگائے جائیں گے؟ کیا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں؟ سیاست کا کھیل اسی طرح اپنی جگہ جاری ہے. میرے پاکستانیوں، عمران خان کی آپ کو وہ پالیسیز ضرور یاد آئیں گی جب امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھی. اب امپورٹڈ اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ہمارا امیر طبقہ، امیروں کی جیب سے وہ ٹیکس جائیں تو وہ پھر بہتر ہے بجائے اس کے کہ غریبوں کی جیب سے ٹیکس جائے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کس طرح ہماری لوکل انڈسٹری بڑی بحال ہو گئی تھی، کس طرح چھوٹے چھوٹے کارخانے بڑے خوشحال ہو گئے تھے، ہمارے کسان بڑے خوشحال ہو گئے تھے. ہمارے کسان جو پوری زندگی زرعی بینکوں کے مقروض رہتے تھے وہ لڈیاں ڈالتے تھے، وہ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ ان کے پاس بھی پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. کیسے؟ عمران خان نے امپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی. مارکیٹ میں، پاکستان کی مارکیٹ میں مثال کے طور پہ یہ ایک پین جو 10 روپے کا بن رہا تھا وہ اس لیے نہیں بکتا تھا کیونکہ چائنا یا کسی اور ملک سے وہ امپورٹڈ پین 8 روپے میں آ جاتا تھا. تو عمران خان نے وہ 8 روپے والا پین 80 روپے کا کر دیا اور امپورٹڈ آئٹمز کی جب قیمتیں بڑھی تو آٹومیٹکلی ہماری لوکل مینوفیکچرڈ آئٹمز بکنا شروع ہو گئی. نہ صرف ملک میں بکنا شروع ہو گئی بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹس اچھی خاصی بڑھ گئی. اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ، اس کو کہتے ہیں پلاننگ. اس کو نہیں کہتے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کے پاس پلان کچھ نہیں ہے، ملک میں ڈالر نہیں ہے تو کتنے ہزار کنٹینرز اس وقت اس انتظار میں ہے کہ ایل سیز کھلیں، ڈالر ہم مارکیٹ سے خریدیں اور جا کے اپنی امپورٹ چھڑوائیں اور پھر مارکیٹ میں آ کے کاروبار کریں. آپ کو عمران خان کے وہ فیصلے بہت یاد آئیں گے جس میں آسان قرضے دیے ایس ایم ایز کو، اسمال مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو عمران خان نے فعال کیا. آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ بحال ہوئی، آپ کا کسان خوشحال ہوا. سب سے بڑی بات، آئی پی پیز کے ساتھ عمران خان نے ریوائزڈ معاہدے کیے جس پر بہت سے آئی پی پیز مان بھی گئے تھے. عمران خان نے کہا کہ میں فرنس آئل پر چلنے والے کارخانوں سے بجلی نہیں لوں گا، میں ونڈ اور سولر پاور پروجیکٹس لگاؤں گا اور وہ جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں وہ دوبارہ مجھے ریوائزڈ اپنا ریٹ دیں پر یونٹ کا اور پھر ان سے بات ہوگی. لیکن یہ کارٹلز جو سرمایہ داروں کی گیم ہے اس ملک میں، ان سرمایہ داروں نے کس طرح سابقہ حکومتوں کو ایک ساتھ اکٹھا بٹھا کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ موجودہ حکومت بھی کیونکہ سرمایہ دار ہے تو انہوں نے کس طرح عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹا. کیونکہ پاکستان جو ترقی کی راہ پر گامزن تھا اس کو کس کے کہنے پر بریک لگائی گئی، کس کی ایما پر، کس کی خواہش پر پاکستان کو اتنا بڑا دھچکا دیا گیا. موجودہ حکومت کی کرپشن کی داستانیں اتنی طویل ہے میرے پاکستانیوں کہ انہوں نے اپنے سرمائے سے پرائیویٹ بینکس بنائے اور ان پرائیویٹ بینکس کے ذریعے انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور ان کو بینک ڈیفالٹ کر کے ان بینکس کو بند کر دیا گیا. وہ بینکس عام عوام کے لیے نہیں تھے، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا اگر آپ کہیں گے کہ میں ان بینکس کے نام بھی لوں. ان بینکس کو کھولا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی وداؤٹ کمپلائنس. پیسہ کس کا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس ملک جا رہا ہے، کس ملک سے اور پھر دوبارہ کس ملک سے ہوتا ہوا پاکستان واپس آئے گا. یہ بھی ایک پوری میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. بڑا مشہور ایک بینک ہے جس کی ایک ہی برانچ تھی امریکہ میں اور وہ بند کر دی گئی، وہ بین کر دی گئی اور اس بینک نے پینلٹی وہاں پر بھری امریکہ میں. کیوں؟ کیونکہ وداؤٹ کمپلائنس وہ تمام ٹرانزیکشنز کر رہا تھا. پاکستان سے پیسہ امریکہ جاتا تھا، امریکہ سے سعودی عرب جاتا تھا، سعودی عرب سے واپس پاکستان آتا تھا اور وہ بینک پوری زندگی کے لیے امریکہ میں بین ہو گیا. اب وہ بینک سنا ہے کہ چائنا میں اپنی برانچ کھول رہا ہے. عمران خان نے کیا کیا تھا؟ بینکس کی کمپلائنس کو سٹرونگ کیا تھا. کیسے؟ پیسہ بھیجنے والا کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی سورس آف انکم کیا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کی جاب یا کاروبار کیا ہے.
ہماری ایف بی آر میں وہ ٹیکس کتنا دے رہا ہے, اس کے پاس ایکسٹرا پیسہ اگر آ رہا ہے یا وہ باہر بھیج رہا ہے تو کس طرح بھیج رہا ہے. اس کو یہ کمپلائنس پہلے نہیں ہوتی تھی. سی ایم ہاؤس سے یا جاتی عمرہ سے فون جاتا تھا اور بینک والے اکاؤنٹ کھول دیتے تھے. آج آپ مجھے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے دکھا دیں کسی عام بندے کا بھی, فوٹو اکاؤنٹس کھل رہے تھے, تھم امپریشن اکاؤنٹس کھل رہے تھے, کوئی والی وارث ہی نہیں تھا اس ملک کا. عمران خان نے آ کے وہ تمام دروازے بند کر دیے تھے. ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا. اب نئی کہانی سناتا ہوں آپ کو بینکس کے کمپلائنس کی. عمران خان نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ پاکستان سے باہر جاتا تھا وہ دروازے بند کیے. یہ تھی پی ڈی ایم کی سب سے بڑی پین کہ اب ہم ملک سے پیسہ لوٹیں گے کیسے. اچھا ایک خبر ایڈ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی نسرین جلیل صاحبہ نے حکومت سے کہا ہے کہ آپ ایگریکلچرل ٹیکس لگائیں اور آپ شہری آبادی پر ٹیکس نہ لگائیں, لائک پیٹرول پرائسز نہ بڑھائیں یا شیخ خورنوش کی قیمتیں نہ بڑھائیں. تو میں ان محترمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ جب آپ ایگریکلچرل ٹیکس لگائیں گے تو تب آپ کی خوراک کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. تینوں صوبوں میں سیلاب کی صورتحال کے بعد آپ کی زراعت کا شعبہ تو آلریڈی کولیپس کر چکا ہے اور شاید آپ کو آنے والے دنوں میں گندم, چاول, چینی امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ صورتحال ہے اس وقت اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایگریکلچرل ٹیکس لگائے جائیں. وہ ایگریکلچرل ٹیکس وہ کسان ہمارے بھائی جو آلریڈی پوری زندگی زرعی بینکوں کے مقروض رہتے ہیں اور ان کی کاسٹ کتنی اوپر چلی جاتی ہے, یہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس جو بڑی ہے کیا ان کو افیکٹ نہیں کرے گی؟ ان کے ٹیوبویلز اور ٹریکٹرز جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل پر نہیں چلتے, یا ان کی کھاد جس پر سبسڈی حکومت نے دینی ہے جو بلیک مارکیٹ میں بیچاروں کو خریدنی پڑتی ہے, کیا اس صورت میں خوراک کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ اور آخر میں میرے پاکستانیوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, خدا کا واسطہ اس قوم کو سچ بتائیں, اس قوم سے جھوٹ نہ بولیں. آئیں پریس کانفرنس کریں. آپ ہر اپنی اس پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ کوئی ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کیا ابھی بھی نہیں گھبرانا جب مہنگائی کا ایک طوفان جو اب شروع ہوا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی آنے والے 4-5 مہینوں میں یہ مہنگائی 500% بڑھنی ہے, یہ کہا جا رہا ہے, اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے جو وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ اتنی بڑی وزارت کس طرح سنبھال سکتا ہے اور ایک ملک کی اتنی بڑی معیشت کو کس طرح سنبھال سکتا ہے؟ میرے پاکستانیوں, اب جاتے جاتے صرف ایک سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آخر اس ملک میں کب تک رشتہ داریوں کی بنیاد پر وزارتیں بانٹی جائیں گی یا بڑے بڑے عہدے بانٹے جائیں گے؟ کیا یہ ملک ایسے فیصلوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اللہ حافظ.